خصوصیت کے ساتھ میرے والد بزرگوار حضرت مولانا ڈاکٹر سید وسیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، صاحب سجادہ آستانہ حاضہ پیر غلام پیر محمد نجم الحسن صاحب قبلہ، ناظم درگاہ محترم المقام عالی مرتبت جناب قاری ابو الحسن صاحب قبلہ مینائی، خطیب و امام مسجد حاضہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب قبلہ نوری، حضرت مولانا یار محمد صاحب خطیب و امام جامع مسجد، حضرت مولانا بشیر صاحب نقشبندی خطیب و امام صفت حسین کالونی، حضرت مولانا علی محمد صاحب قادری خطیب و امام شاہوں کی مسجد، حضرت مولانا قمر الہدا صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب مصباحی، حضرت حافظ نوشاد اللہ صاحب، حضرت مولانا ارشاد صاحب، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، حضرت مولانا محمد عارف صاحب خطیب و امام بمبا بڑی مسجد، حضرت حافظ رضوان صاحب قبلہ نائب امام مسجد حاضہ، قاری عبدالرشید صاحب قبلہ وہ رائکہ باغ والی مسجد، اور ماشاءاللہ پالی سے تشریف لائے حضرت مولانا مظفر صاحب قبلہ، حضرت ماسٹر حسنین صاحب ہمارے یہاں کے اس محفل کے ماشاءاللہ پگڑی بند ناظم اجلاس، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے استاذ حافظ عبید الرحمن صاحب قبلہ اشرفی و دیگر باوقار ارباب منبر و محراب، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم، امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحالی ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، مرزدارم زعسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ سنی گھن گرج کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، مطلب کہیں سے اجازت ملی ہے تو حاضر آئے۔ بے شک بے شک، سبحان۔ جن کو چھٹی ملنی تھی ان کو مل گئی، مگر ہم خوش نصیبوں کو ابھی تک چھٹی نہیں ملی ہے۔ اب یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں ابھی تک بٹھائے رکھا ہے نا بھائی۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم شہر آفتاب کے اس آفتاب ولایت کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں جس کی ولایت سے پورا شہر جودھ پور روشن روشن نظر آتا حق ہے، سبحان اللہ، حق۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہم پر بغیر کسی محنت کے اتنا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا جن لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت رہا کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بڑی دیر سے آپ اس محفل میں تشریف فرما ہے، بھانت بھانت کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ہندی ہے، ماسٹر صاحب جانتے ہیں، اردو یہ ہے کہ قسم قسم کے پھولوں کی خوشبو آپ نے سونگھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت۔ آخر میں گفتگو میری ہے، بہت اچھا پڑھا قاری شریف والی صاحب نے۔ ظاہر ہے ہر بار کی طرح آج بھی دل چاہ رہا تھا کہ اپنی تقریر کا وقت بھی انہیں دے دیا جائے کہ تاکہ یہ اور بھی سناتے رہیں اور ہم سب کا دل سن سن کر آئینہ ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یقیناً یہ برکت ہے ان اللہ والوں کی چوکھٹ کی، یہ برکت ہے ان کے اخلاص کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریف والی کے پاس اگر دو قسم کی تاریخیں آئیں اور ایک بہت بڑی کانفرنس کی تاریخ ہو اور ایک کسی عرس کی تاریخ ہو تو شریف والی کانفرنس پر نہیں جاتے، اللہ والے کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے۔ سبحان اللہ، ان کے بہت۔ سامنے کہہ رہا ہوں، ان سے پوچھ لیجئے گا تنہائی میں، جناب والا یہ برکتیں اللہ والوں کی ہیں، بس جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے شک، سبحان مائک میں اللہ۔ نہیں کہنا چاہیے مگر میں کہہ دیتا ہوں چونکہ ایک بے باک خطیب کی حیثیت رکھتا ہوں۔ 15-20 دن پہلے میں نے کسی پروگرام کی تاریخ کے لیے شریف بھائی سے گفتگو کی، میں نے اپنی تاریخ تو لے لی، بعد میں نے کہا کیا 5 تاریخ کے لیے آپ کے پاس فون آیا؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس فون آیا تو بڑی سادگی بھرے انداز میں کہا حضرت فون آئے نہ آئے تاریخ میں نے نوٹ کر لی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا ماشاء عجب اللہ، نات بہت خواہ ہے، عجب نات خواہ ہے، ہندوستان تاریخ مانگتا ہے اور کہیں بغیر مانگے تاریخ نوٹ کر لی ہے۔ میں نے کہا جناب یہ ابو الحسن صاحب قبلہ کی دعوت کی کشش نہیں ہے، یہ خواجہ عبداللطیف کی چوکھٹ کی کشش۔ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ان اللہ والوں کی چوکھٹ پر حاضر باش ہیں۔ اپنے مقدر پر جزاک اللہ خیر، مقرروں کو کم ملتا ہے، خیر اللہ والوں سے بہت ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آج میرا موڈ تھوڑا بالکل الگ ہے اور میں اپنا بیسٹ دینے کی یہاں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا ممبر ہوتا ہے جہاں ممبر نہیں ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت کم میری زندگی کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں جس میں میرے والد گرامی تشریف فرما ہو، اس لیے، اور یہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ جب میرے ابا خود تشریف فرما ہوتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے سکھایا گیا ہے اس کو میں آپ کی سماعت تک آسان سے آسان کر کے پہنچانے کی کوشش کروں۔ شریف والی نے بابا فرید الدین سے گفتگو شروع کی تھی، میں بھی بابا فرید الدین گنج شکر سے گفتگو شروع کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا بابا فرید بھی آئے ہوئے ہیں، آئیے چلتے اس سلسلے کی طرف جس سلسلے سے حضرت سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی کا تعلق ہے۔ آپ کا نسبی تعلق، خاندانی تعلق جناب والا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہے، اور آپ کا مشربی تعلق حضرت سرکار غریب نواز کے سلسلے سے۔ بھئی اچھا تھا نہ کائے کو بگاڑ دیا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سرمدن دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم اور آپ جس کے مزار پاک پر بیٹھے ہیں اس کے پاس دونوں مقدس شجرے ہیں۔ ایک شجرہ جو خاندان کا ہے، خاندان کے اعتبار سے یہ عمر بن خطاب کی اولاد ہیں، حضرت سرکار سلطان التارکین
الطارق من الدنیا والفارغ من العقبہ، حضرت سرکار غریب نواز کے جانشین خلیفہ دوم حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کی اولاد سے ہے، اور جناب یہ خاندانی سلسلہ ہے، اور جب جناب سلسلہ ہے بیعت کرنے کا، جب بات آئے مشرب کی، تو یہ غریب نواز کے گلشن کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں جو سینکڑوں سال پہلے خواجہ پاک نے لگایا تھا۔ قاری ابراہیم صاحب کا نام چھوٹ گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس گلشن جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا کر حضرت غریب نواز نے اس گلشن اسلام کو آباد کیا، سیراب کیا، اس گلشن کے ایک مہکتے ہوئے پھول کا نام حضرت سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی ہے۔ یہ آپ کے پیچھے شجرہ لکھا ہوا ہے، آپ کو اوپر نام حضور غریب نواز کا بھی مل جائے گا، اس سے پہلے حاجی شریف حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا، اس سے پہلے حاجی شریف زندنی کا، یہ جناب ہوتے ہوتے بات مولا علی تک پہنچتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علی حضور تک پہنچا دیتے۔ میں کتاب نہیں دکھا رہا، شجرہ دکھا رہا ہوں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، آگے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، سبحان اللہ، یہ شجرے کے نام ہے۔ میں نمبروں کی بات نہیں کرتا، بات کو تیزی سے ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جناب والا دامن وقت میں گنجائش کم باقی رہتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تعارف یہ ہے کہ خاندان عمر بن خطاب کا ہے، اسی لیے جلال بھی با کمال ہے، حق سبحان اللہ، کمال بھی با کمال ہے۔ عمر بن خطاب کی باتیں کیا کروں میں، کیا بیان کروں؟ ایک قصہ سنا دیتا ہوں فاروق اعظم کا، جلال فاروق اعظم کا۔ حضرت سرکار فاروق اعظم تشریف فرمائے، آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ دھوپ ہو گئی، دھوپ کی تپش بڑھ گئی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر سردی زیادہ ہو جائے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے سوائے کمبل اور دو چار جیکٹ اڑنے پہننے کے۔ سرکار عمر بن خطاب تشریف فرمائے، دھوپ تیز ہو گئی، حضرت عمر کو جلال آ گیا، اور جلال آیا نا تو سورج کو نگاہ بھر کے دیکھ لیا۔ میں نہیں کہتا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سورج کی روشنی کم پڑنے لگی، اللہ اکبر، اللہ سورج کی روشنی کم پڑنے لگی۔ لوگ سرکار عمر بن خطاب کی خدمت میں پہنچے، کہا حضرت کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھیں گے قیامت آج ہی آ گئی ہے، آپ کرم فرمائیں۔ لوگ سوچیں گے قیامت آج ہی آ گئی، اب ابھی تک تو جلال میں دیکھا تھا، اب سورج کو مسکرا کے دیکھ لیجیے۔ اتنا سرکار فاروق اعظم سے کہنا تھا، امت مصطفیٰ کو دیکھ کر سرکار عمر نے مسکرا کر دیکھ لیا، سورج کی جو جاتی ہوئی روشنی تھی پلٹ کر واپس آ گئی۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو، اور یہ تو عمر ہے۔ عمر کہتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ فرماتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری امت پر حکم نافذ فرمایا ہے، سنیوں سن لو، اگر کوئی سنی ہے تو اس کے لیے سرکار صدیق سے محبت ضروری ہے۔ میری نظر میں وہ سنی نہیں، اس لیے کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا سنی ہوتا ہے، اور ابو بکر سے محبت کرنا مصطفیٰ پیارے کی سنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر۔ سرکار مدینہ نے فرمایا ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ میری امت پر واجب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مقام بلندی ہے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں بہتوں نے مال خرچہ کیا، مگر جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا اتنا مجھے کسی اور نے نہیں دیا۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، سب کے احسان تو میں نے چکا دیے ہیں، مگر اسلام پر جو احسان صدیق نے کیا ہے اسے میں نہیں چکاؤں گا۔ دین خدا کا ہے، اسلام خدا کا ہے، کل قیامت برپا ہوگی، اور قیامت کے میدان میں کوئی روزے دار ہوگا تو باب الریان سے جنت میں جائے گا، کوئی کسی اور جنت کے دروازے سے، کوئی کسی اور دروازے سے، مگر جب میرا ابو بکر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے حضور تشریف لائیے اور ہمارے مقدر کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں رات بول چکا ہوں سرکار صدیق پاک پر، ابھی بات چل رہی، ورنہ لوگ کہیں گے بابا فرید کا نام لے کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔
تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نسبی تعلق، خاندانی تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بے شک سے ہے، سبحان اللہ۔ اور جناب جس کا دادا صوفی حمید الدین ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، صوفی حمید الدین ناگوری، معلوم ہے آپ کو کتنی بڑی ذات کا نام، بہاء الدین زکریا ملتانی، اور ان کے خلفاء جس کے منصب کو سلامی دیتے ہیں، جسے دنیا کو کسی نے لقب دیا، کسی کو کسی نے لقب دیا۔ پہلی بات، صدیق وہ ہیں جسے رسول اللہ نے لقب دیا۔ ہائے ہائے ہائے، انتا عتیق، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ میں سبحان نہیں کہتا، میرا مولا علی قسم کھا کے کہتا ہے۔ کون؟ مولا علی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ ابو بکر کا لقب جو صدیق ہے، علی کہتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ صدیق پاک کا ہے، ٹھیک ہے، لقب کسی کو کوئی دیتا ہے، کسی کو کوئی، بہرحال وہ صدیق ہیں، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، جن کو لقب خدا دیتا ہے۔ حضرت سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کی بات کر رہا تھا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پیر اپنے مرید کو خود لقب عطا کرے۔ حضرت غریب نواز کا دربار سجا ہے، جو خواجہ سب کو دیتا ہے، ہاں سب کو دیتا ہے، صدقہ چشتیہ سب کو دیتا ہے، وہ خواجہ ایک دن دریائے رحمت ان کا جوش میں ہے، جس چوکھٹ پر اکبر ہو کہ بابر ہو، جس چوکھٹ پر اورنگزیب ہو کہ شہاب الدین غوری ہو، جس چوکھٹ پر جناب شہاب الدین شاہ جہاں ہو یا نور الدین جہانگیر ہو، جس چوکھٹ پر برٹین کا کوئی ماننے والا پردھان منتری ہو یا امریکہ کا راشٹرپتی ہو، جس کی چوکھٹ کو چوم کے کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ وہ شہزادہ ہے کہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، غریب نواز سب کو دینے والے غریب نواز۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں ہے، حضرت بابا قطب بھی بیٹھے ہیں، حضرت صوفی حمید الدین بھی بیٹھے ہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے، اور کس سے کہہ رہے؟ قطب الدین بختیار کاکی سے اور سرکار حمید الدین ناگوری سے، مانگو کیا مانگنا ہے۔ حضرت سرکار قطب پاک نے سر جھکا لیا، حضرت صوفی حمید الدین سے غریب نواز نے خود پوچھا حمید الدین تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ جواباً ارشاد عرض کیا بارگاہ غریب نواز، کہنے لگے حضور شہنشاہ کی جو مرضی ہو عطا کر دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا، آپ ملے ہو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، میں کچھ نہیں مانگتا، آپ جو چاہیں عطا کر دیں۔ غریب نواز سرکار نے اس وقت یہ ٹائٹل عطا کیا، کچھ نہیں مانگا۔ غریب نواز دینے پر تھے، دینے پر تھے، کیا کیا نہیں دے دیتے، کیا کیا نہیں دے جناب، کیا مرتبہ غریب نواز کا، بات لمبی ہو جائے گی، رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے، سنیے گا، بعد میں بات کروں گا حضور غریب نواز کی، بتا صرف اتنا رہا ہوں کہ شان عطا بے مثل و بے مثال ہے، اور غریب نواز کی شان عطا پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولتی ہوئی دلیل اجمیر کی شاہجہانی مسجد ہے، جا کر بندہ وہاں رو لیتا ہے جناب، پھر وہ بھی یہی کہتا ہوا آتا ہے جناب مسئلہ تو غریب نواز سرکار کا یہ ہے کہ جناب جو چوکھٹے غریب نواز پہ پہنچ گیا وہ پھر خالی ہاتھ کبھی نہیں پلٹا۔ بے شک سبحان اللہ۔ غریب نواز تو غریب نواز، شہنشاہ تو بہرحال شہنشاہ ہے۔ بات ہی چل رہی تھی غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں، فرمانے لگے تو کچھ نہیں چاہیے، کہا نہیں چاہیے۔ پھر غریب نواز نے فرمایا التارک من الدنیا، دنیا کو چھوڑ دینے والا، دنیا کو ترک کر دینے والا یہ صوفی حمید الدین ہے، اور صرف دنیا کو چھوڑنے والا نہیں ہے، میں معین الدین کہتا ہوں کہ اسے عقبہ میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سبحان اللہ، فارغ عن العقبہ، آخرت سے بالکل بے پرواہ ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بارگاہ رب العالمین میں خود تو جائیں گے ہی جائیں گے، بارگاہ رب العالمین میں عرض کریں گے مولا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جاتے جب تک کہ ہمارے چاہنے والوں کو فلاں فلاں کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اس آیت کی تفسیر میں جناب موجود ہے کہ اس وقت اللہ والوں کی باتوں کو قدرت پورا کرے گی اور کہے گی مانگنا تمہارا کام ہے اور بھیجنا ہمارا کام ہے۔ بہرحال یہ صوفی حمید الدین ہے، بہت بڑی ذات، حضرت سرکار صوفی حمید الدین کی، ان کی اولاد آپ کے یہاں تشریف فرما ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کیا کم، یہ نجم سرکار کا احسان ہے جودھپور والوں پر۔ سبحان اللہ۔
ہاں یہ شاہ سلیمان کے پروانے کا احسان ہے جودھپور والوں۔ خواجہ عبداللطیف صاحب کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ظاہر وطن تو وطن ہوتا ہے، گھر گھر ہوتا ہے۔ یہاں فوج میں نوکری کرتے تھے، جسونت سنگھ اور ان کے ابا کا دور تھا اس وقت، فوج میں نوکری کرتے تھے۔ خواجہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں لکھا ہے ایک فوجی کی کیفیت جیسی ہونی چاہیے، لمبے چوڑے اچھے قد کاٹھی کی ذات والی شخصیت کا نام حضرت سرکار خواجہ عبداللطیف ہے۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ بڑی الحمدللہ اللہ نے ظاہری طاقت بھی عطا فرمائی تھی، فوج میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن دل بار بار کہتا کہ فتح پور چلے جائیں، جنوں چلے جائیں چلے جائیں، اس لیے کہ گھر گھر ہوتا ہے۔ اور اپنے والد گرامی کو خط لکھتے، حضرت فرماتے کہ جاؤ چلے وہاں جاؤ، جودھپور جاؤ، واپس جاتے پھر کہتے کہ نہیں جودھپور جاؤ۔ ایک دن خط لکھا کہ میں ہرگز جودھپور نہیں رہنا چاہتا، میں ہرگز جودھپور نہیں رہنا چاہتا، میں گھر آنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فوج میں کام کر رہے تھے یہاں، سرکار نجم سرکار نے واپس خط لکھا، کہنے لگے کہ تمہارا جودھپور رہنا یہ فقط نجم الدین کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جودھپور ہی رہنا ہے۔ یہ احسان ہے نجم سرکار کا بے شک۔ کہ انہیں پلٹ کر گھر نہیں آنے دیا۔ اگر آج کل کے ماں باپ ہوتے تو پلٹ کے اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیتے، مگر جناب غریب نواز سرکار کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، کہا نہیں تمہیں گھر چھوڑ دینا ہے اور دین کے لیے شہر جودھپور میں ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، الفاظ تو بڑے سخت لکھے تھے۔ اس کے بعد سرکار خواجہ عبداللطیف صاحب نے کبھی جودھپور چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ ابھی میں آؤں گا اس طرف، پہلے بات کو جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ تک لے کر چلوں۔ بابا فرید تو بابا فرید تھے صاحب، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ذات بڑی بلند و بالا، حضرت سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کی ذات بڑی بلند و بالا، یہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں۔ اب غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہا جاتا ہے۔ سسٹمیٹک آ گئی نا بات؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، یا علی، سبحان سن اللہ۔ رہے ہیں آپ؟ سنیے، آج میں آپ کو اللہ والوں کی باتیں سناتا ہوں، آج میں آپ کو اولیاء کرام کی تاریخ سناتا ہوں، آج میں آپ کو تصوف کا رنگ دکھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کی زندگی کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اس عالی مرتبت ذات کا نام ہے جو ابھی مرید نہیں ہوا ہے، مرید ہونے سے پہلے کی بات پہلے بتا دیتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی چوکھٹ پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی چوکھٹ پر، سلسلہ سہرورد کے بانی ہیں، حضرت غوث اعظم پیران پیر کے فیض یافتہ ہیں، حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی چوکھٹ پر پہنچے بابا فرید الدین، کس لیے؟ مرید ہونے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ بابا فرید مرید ہونے گئے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی چوکھٹ پر، مرید ہو جائیں۔ حضرت سرکار سہرورد کی چوکھٹ پر پہنچے نا تو حضرت مصروف تھے، خانقاہ میں مصروف تھے، تو ان کو ایک کمرہ دیا گیا کہ آپ وہاں بیٹھیے۔ توجہ سے سنیے گا، اس واقعے کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس واقعے کو صاحب سبع سنابل شریف نے لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس کا حرف حرف بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی، بریلی کا پیر خانہ ماریرا ہے، ماریرا جہاں سے مرید ہے اسے بلگرام کہتے ہیں۔ حضرت شیخ سید عبد الواحد بلگرامی کی یہ کتاب ہے، حضرت سبع سنابل شریف علماء بیٹھے ہیں، زیادہ تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے مثل و بے مثال کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں ہے، مگر جناب اس کو جو ہے وہ بڑا مقبول مانا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام پڑھ دیا۔ کیا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلشن کے پھولوں کی بات ہے۔ سلسلہ سہرورد میں مرید ہونے کے لیے بابا فرید الدین گنج شکر گئے، وہ فرید الدین جس سے چشتیوں کا چمن آباد ہونا تھا، وہ مرید ہونے کے لیے سہروردی چوکھٹ پر پہنچا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی نے ایک کمرہ دلا دیا، کہا اس میں بیٹھ جاؤ، ابھی بعد میں آؤ تو ملاقات ہوگی۔ کمال یہ ہے حضرت شہاب الدین سہروردی سے ملاقات نہیں، مرید نہیں کیا، بیٹھا دیا، دسترخوان لگا۔ بابا فرید کا مقام مرید ہونے سے پہلے دسترخوان لگا، جب دسترخوان لگایا گیا تو ہاتھ دھلانے کے لیے ایک خادمہ آئی، جب ایک خادمہ آئی اور ہاتھ دھلایا جانے لگا تو بابا فرید الدین کی نگاہ اس عورت کی پیشانی پر ٹک گئی۔ غیر محرم کو دیکھنا تو درست نہ تھا، لوگوں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ فرید الدین جو نگاہ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتا تھا، آج اس کی پیشانی سے نگاہ ہٹا نہیں رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟
لیکن کون ساتھیوں میں سے پوچھے بابا فرید سے؟ سوال کرنے کی جرت کس میں؟ آخر کار یہ ہوا کہ وہ خادمہ ہاتھ دھلاتی رہی، بابا فرید الدین ہاتھ دھوتے رہے، ہاتھ دھوتے رہے، یہاں تک دھویا جناب والا کہ تش بھر گیا، پانی بہنے لگا، مگر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ہاتھ دھونا بند نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہتے ہیں آج فرید الدین سرکار کو ہو کیا گیا ہے کہ جناب ہاتھ دھوا جا رہا ہے، پانی بہنے لگا ہے، مگر فرید الدین ہے نگاہ ہٹانے کا نام نہیں لیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فرید پاک نے اپنی نگاہ ہٹائی اور نگاہ ہٹانے کے بعد کہا اب دسترخوان لگا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دسترخوان لگایا گیا، لوگوں نے نعمتیں چنی، مگر ساتھیوں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ تو کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتے، حضور کی شریعت میں دیکھنا بھی روا نہیں، مگر آپ کی نگاہ اس عورت کی پیشانی پر کیسے ٹک گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا، حضرت بابا فرید کہنے لگے جانے تو راز کی بات ہے، راز رہنے دو۔ کہا نہیں حضور آپ بتائیں کہ آخر آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے بات اتنی ہے کہ وہ اتنی بڑی آستانے کی خادمہ ہے، مگر جب میں نے اس کی پیشانی پر دیکھا تو فرید الدین کے سامنے اس کی تقدیر نظر آئی، اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ دیکھا اور چونک گیا، اتنے بڑے آستانے کی خادمہ، اتنی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والی، اور اس کے مقدر میں جنت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کہنے لگے میں نے مقدر دیکھا اور پھر دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچا کرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ فرمایا اور کہا سنو پھر کیا ہوا حضور؟ کہا پھر یہ ہوا کہ میں اپنے رب سے کہنے لگا مولا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اتنے بڑے شیخ کی چوکھٹ پر رہ کر کوئی مایوس ہو جائے، اتنے بڑے دربار میں رہ کر کسی کو جنت سے محرومی ہو، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ تیرا فرید اس وقت تک دسترخوان پر ہاتھ نہیں رکھے گا جب تک کہ تو اس کے مقدر میں جنت نہیں لکھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب تک علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ہاں جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبے اپنے محبوبوں کو عطا کیے ہیں کہ جناب اس کو احاطہ تحریر میں کوئی نہیں لا سکتا۔ بات کو تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یہ بابا فرید الدین ہے، کہتے میں نے اپنے رب سے التجا پر التجا کی، اے میرے مولا اس خادمہ کو بخش دے اور اسے جنت دے دے۔ کہا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا اس وقت تک میں ہاتھ دھوتا رہا جب تک کہ اس نے جہنم سے ہاتھ نہیں دھو لیا، تب تک کہ میں ہاتھ دھوتا رہا، ہاتھ دھوتا رہا، اور قدرت نے پھر کہا اے فرید الدین ہم نے تیری دعا سے اس کی بری تقدیر کو بھلی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت اس کے مقدر میں لکھ دی۔ ٹھیک ہے مقدر دیکھنے کی بات ہو گئی، لوگ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضرت مرید کر لیجئے۔ بابا فرید نے کہا حضرت مرید کر، ابھی تک مرید نہیں ہوئے، مرید کر لیجئے۔ تو وہ بھی شہاب الدین سہروردی کہنے لگے فرید الدین بڑی تقدیریں دیکھتے ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی تقدیریں دیکھتے ہو، اپنی بھی دیکھ لو، تمہارے مقدر میں شہاب الدین تو پیر نہیں لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہاری تقدیر میں تو شہاب الدین نہیں پیر لکھا ہے۔ بابا فرید الدین پلٹ کر واپس آ گئے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک دور آیا تھا، شہاب الدین سہروردی کی چوکھٹ سے تو واپس چلے گئے، پاک پٹن چلے گئے، مگر ایک دور ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی آیا کہ جناب وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، جس کو تاریخ التتمش کے نام سے جانتی ہے، وہ بارگاہ صوفی حمید الدین میں آیا اور سرکار حمید الدین ناگوری سے کہا حضور مرید کر لیجئے۔ صوفی پاک نے فرمایا چلا جائے یہاں سے، فقیروں کو بادشاہوں کی کیا ضرورت ہے، جاؤ میں مرید نہیں کرتا۔ صوفی صاحب نے پلٹا دیا، جلالی تھے،
جب پلٹا دیا تو قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پر پہنچے التمش، اور التمش مرید ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے، خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرید ہوئے، ظاہر ہے کوئی جناب ہندوستان کا بادشاہ اگر کہیں مرید ہو تو یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں رہ سکتی۔ اکھنڈ بھارت کا شہنشاہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر گیا، اس بیعت کروانے والی ذات کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ جب چہار دانگے عالم میں یہ شہرت ہوئی کہ ہندوستان کا شہنشاہ کہیں جا کے مرید ہو گیا، یہ خبر بابا فرید تک بھی پہنچی، تب انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں وہ کون ہے جس نے ہندوستان کے شہنشاہ کو بھی خرید لیا ہے۔ پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پر پہنچے اور مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بختیار کاکی سے مرید ہو رہے، اتنے مقبول مرید ہوئے۔ ایک مرتبہ غریب نواز دلی آئے، غریب نواز دلی آئے، جتنے مریدین تھے حضرت بابا قطب کے سارے مریدین کو بارگاہ میں پیش کر دیا گیا سوائے بابا فرید کے۔ وہ چلا کر رہے تھے، وہ چلا کر رہے، اور جناب ایویں کوئی چلم پینے سے پیر ہو جاتا ہے؟ آج تو معاملات ہی ہیں جس کے جبے جتنے خوبصورت ہو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے۔ نہیں جناب، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی کیفیت یہ تھی کہ کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے، یہ چلا کشی ہے۔ بہرحال واقعہ سنایا ہوا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور سرکار خواجہ لطیف کی طرف آتا ہوں تو یہی ان کی باتوں کی طرف آتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت غریب نواز تشریف آور ہوئے نا، تو سرکار غریب نواز نے کہا لاؤ مریدوں کو لاؤ۔ تمام مریدین بارگاہ خدمت خواجہ ہوئے، سرکار خواجہ پاک نے سب کو دعاؤں سے نوازا، مگر حضرت بابا فرید ہیں کہ چلے خانے میں ہیں، بابا قطب نے انہیں بلایا ہی نہیں، بلایا ہی نہیں۔ حضرت غریب نواز نے پوچھا کہ سب آ گئے؟ کہ حضور سب آ گئے۔ حضرت غریب نواز سرکار نے پھر دوبارہ پوچھ لیا کہ کوئی بچا تو نہیں ہے؟ کہا کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ تیسری مرتبہ حضور شہنشاہ غریب نواز نے فرمایا او قطب الدین تمہارا فرید الدین کہاں ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ اللہ۔ بابا قطب اچھل گئے، کہا حضور آپ کی مبارک، میں یہی تو چاہتا تھا کہ میں نہ بولوں آپ خود اسے بلا لیں۔ سبحان اللہ سبحان یہی اللہ تو واہ چاہتا واہ تھا۔ واہ۔ جناب ادھر غریب نواز نے کہا تمہارا فرید کہاں ہے؟ یہ تمہارا فرید کہنا تھا۔ قطب پاک نے کہا حضور آپ نے میرا فرید کہہ دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بلایا فرید الدین گنج شکر، آؤ بارگاہ کرم میں حاضری دو۔ اب حضرت بابا فرید عجب اسمنجس میں ہے، ہاں ایک طرف پیر ہے ایک طرف دادا پیر ہے۔ اب پہلے کس سے ملاقات کریں؟ پہلے قدم چومیں غریب نواز کا یا پہلے قدم چومیں اپنے پیر کا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک قابل توجہ بات ہے۔ آج جدھر بھیڑ دیکھتے ہیں لوگ ادھر ہو جاتے ہیں۔ یک در بگیر موکم بگیر، ایک دروازہ مضبوطی سے پکڑو ورنہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہاں حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بات اسی پر سنا دوں، بابا فرید سے آگے چل رہا ہوں، یعنی بابا فرید کے مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی، ان کے خلیفہ امیر خسرو پرانی دلی گئے کوئی سامان خریدنے کے لیے، بڑی دیر لگا دی واپس آنے میں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے جانشین حضرت محبوب الہی نے کہا اے خسرو اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت خسرو کہنے لگے حضور دلی میں کسی کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہوگا وہ جنتی۔ ہمیں سبحان اللہ کو سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ لوگ تو جھوٹے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، اللہ والے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیں۔ بے شک توجہ، کہا صاحب اعلان کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت محبوب الہی نے مسکرا کر پوچھا اچھا خسرو تم بھی جنتی ہونے کی لسٹ میں لگ گئے؟ کہا نہیں حضور میں تو کمرے میں چھپ گیا تھا، واہ واہ واہ، میں تو کمرے میں چھپ گیا۔ کہا صحیح بتاؤ؟ کہا بالکل کمرے میں چھپ گیا۔ کہا کیوں لیکن کمرے میں کیوں چھپ گئے؟ اتنی آسانی سے جنت مل رہی تھی تو لے لینے تھی، کمرے میں کیوں چھپ گئے؟ تاریخی جملہ کا حضرت بابا حضرت سرکار امیر خسرو نے کہنے لگے حضور اگر میں جنازے میں اس نیت سے شریک ہو جاتا تاکہ مجھے جنت مل جائے
تو پھر میں عشق کے میدان کا مجرم ہو جاتا. اللہ اکبر. واہ. لوگ کہتے خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں ہے, یہ کسی اور کے پیر سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. واہ خسرو واہ کو واہ. اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں ہے, اس لیے کسی اور سے جناب والا جنت لینے جا رہا ہے. اس لیے جناب جہاں مرید ہو مضبوطی سے رہو, عقیدتیں سب کی ہے, سب کی محبتیں, مگر جناب والا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی یہ وہ نہر ہے. سارے سلسلے قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, رفاعی ہو, جناب تیفوری ہو, قلندری ہو, تیفوری ہو, کوئی بھی سلسلہ یا کسی بھی سلسلے کی شاخ ہو, وہ ساری شاخیں جس سمندر پر جا کر منتہی ہوتی ہے اس سمندر ولایت کو مولا علی کہتے ہیں. وہی سارے شجرے جہاں جا کر ختم ہو جاتے ہیں اس ذات بابرکت کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. اور علی کا کام یہ ہے سارے لوگوں کو سمیٹ کر حضور کی خدمت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول زندہ باد. برادران ملت اسلامیہ, مقام اللہ والوں کا بے مثل و بے مثال ہے. اسی لیے جناب والا اپنے مرشدان طریقت پر مکمل اعتماد کیا کرو. جناب الحمدللہ فخر کے ساتھ اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو. سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گلشن ہے, اس گلشن میں کوئی کمی نہیں ہے. جو چشتی ہوا یا سلسلہ چشت کے کسی بھی شاخ سے مرید ہوا, خواہ وہ قطبی ہوا, فریدی ہوا, نظامی ہوا, وہ جناب والا اشرفی ہوا, وہ ہے غریب نواز سرکار کا, اور غریب نواز ہے مولا علی کے. اسی لیے اپنے اور جو قادری سلسلے میں ہوا, سلسلہ رضویہ برکاتیہ کے پاس جو ہے وہ سلسلہ چشت بھی ہے, سلسلہ قادریہ بھی ہے. بہرحال عمومی طور پر غالباً دور حاضر میں سلسلہ برکاتیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے تو قادریہ میں عمومی طور پر آج کل کیا جانے لگا ہے. بہرحال رضویہ ہو یا برکاتیہ ہو یا جناب والا واسطیہ ہو, یہ تمام سلسلے جو جا کر سرکار غوث اعظم جیلانی تک پہنچتے ہیں اور وہ سرکار غوث اعظم مولا کائنات تک لے کر جاتے. بات لمبی نکل جائے گی. ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ بابا فرید کھڑے, پہلے میں اپنے پیر کا پاؤں چوموں یا دادا پیر. حضرت بابا فرید الدین کو بلایا گیا. آپ کو معلوم ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی خود گئے. ایک بار بلانے بھیجا تو وہ نہیں آئے, پھر وہ خود گئے. جب وہ خود گئے نا تو جیسے ہی خود گئے تو انہوں نے آپ کی قدم بوسی کر لی. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بابا فرید الدین آئے, اور جب چل کے آئے تو ایک طرف غریب نواز کھڑے ہیں, ایک طرف سرکار قطب الدین بختیار کاکی. آپ کو معلوم ہے حضرت سرکار بابا فرید الدین نے تاریخ رقم کی اور آگے بڑھ کر اپنے پیر بختیار کاکی کے قدم کو چوم لیا, غریب نواز کے سامنے چوم لیا. غریب نواز جلال میں نہیں آئے. ہاں یہ دور تو نہیں ہے نا, ہم بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں. ارے جناب بڑا تو وہ ہے جسے اللہ عزت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ بڑے چھوٹے کا چکر چھوڑ دیجئے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا, بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تقریروں میں ٹون مارنا بھی میری عادت نہیں ہے الحمدللہ. وہ اور لوگ ہیں جو جناب چھیٹا کشی کیا کرتے ہیں. ہم تو بات بیچ میں آ جاتی ہے تو جناب لگتی ہوئی بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. سنیے بات یہ چل رہی ہے. حضرت قطب پاک کا قدم چوما. غریب نواز ناراض نہیں ہوئے بلکہ مسکرا کے گلے سے لگا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مقدر ہے کہ غریب نواز نے گلے سے لگا لیا. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا غریب نواز نے, کہا اے قطب الدین کا جی حضور غلام حاضر ہے, غلام حاضر ہے. قطب الدین بختیار کاکی کسی چھوٹی ذات کا نام, پھر کبھی میں سناؤں گا بختیار کاکی کس عظیم المرتبت ذات کا نام ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بندہ حاضر ہے, بندہ حاضر ہے. حضرت غریب نواز سرکار نے فرمایا سنو, جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم سب کچھ فرید الدین کو دے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ حضرت بابا فرید کا ہے. وہ شکر کو نمک کہہ دیں تو نمک ہو جائے, وہ نمک کو شکر کہہ دیں تو شکر ہو جائے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں. ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی, ان کا مرتبہ بھی بے مثل و بے مثال. اعلیٰ حضرت نے اپنے الملفوظ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں مفتی اعظم نے لکھا ہے
کہ جناب 3 قلندر بارگاہ سرکار محبوب الہی میں آئے. قلندر اوریجنل والے قلندر تھے وہ. ہاں نہیں مسکرانے کی بات نہیں بھائی، ادھر ادھر مت لے جانا، میں نے پہلے ہی کہا آپ کو قلندر کی بات کر رہا ہوں. بعض نے تو جناب پوری دنیا میں قلندر ہی 2.5 لکھے ہیں. ہاں بات لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو گہرائی میں لے کے جاؤں گا. حضرت رابعہ بصریہ کو بھی لکھنے والوں نے آدھا قلندر لکھا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا میں، اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنی چاہیے. میں زمین پر آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہا، آسمان کی باتیں کروں یہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں گہرائی میں نہیں لے کے جاتا، اور نہیں لے کے جاتا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. ان چوکھٹوں کی خیرات ہے. آگے چلتا ہوں، الحمدللہ تیزی سے نعمت. بات چلیں آگے بڑھاتا ہوں. حضرت نظام الدین محبوب الہی، آپ کا نام مبارک سید محمد احمد ہے. نظام الدین نام نہیں ہے، لقب ہے. محبوب الہی لقب ہے. سلطان المشائخ لقب ہے. حضرت غریب نواز کی یہ چمن کا مہکتا ہوا پھول ہے جس نے ہندوستان کے بہت سے گوشوں میں اپنے چمن، اپنے مقدس گلشن کے ذریعے، اپنے پھولوں کے ذریعے غریب نواز کے گلشن کو آباد کیا. بات کر رہا ہوں قلندروں کی. آئے اور آنے کے بعد حضرت محبوب الہی کے یہاں بیٹھے، کہا صاحب ہمیں کھانا کھلائیے، کھانا کھلائیے. حضرت محبوب الہی نے کہا دیکھو بھائی مطبخ میں جو کچھ ہو، مطبخ کہتے ہیں کچن کو، ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہو وہ پیش کر دو. تو وہ لا کے قلندروں کو پیش کیا گیا. وہ قلندروں کو پیش کیا گیا تو قلندر بھی تو بہرحال قلندر ہی ہوتے ہیں. اب پھینک دیا کھانا کہ میں نہیں کھاؤں گا، کھانا پھینک دیا. کمال ہے، قلندر ہے، کھانا پھینک دیا. دوسرا کھانا محبوب الہی نے جلال نہیں دکھایا. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ہاں وہ ہر چھوٹی بات میں نہیں کود جاتے. جلال نہیں دکھایا. کہا دوسرا کھانا دے دو، اس سے اچھا دے دو. دوسرا دے دیا، اس کو بھی پھینک دیا. پھر جناب کہا اچھا اور کچھ اچھا لے آؤ دے دو. تیسرا کھانا دیا، اس کو بھی پھینک دیا. 2 نے تو کھا لیا، ایک ہی کر رہا تھا جس نے تیسرا بھی پھینک دیا. اب 3 بار ہو گیا نا، وارننگ 3 بار ہی ہوتی ہے. محبوب الہی نے اب پاور دکھائے گا. وہ قلندر کو بلاؤ، ادھر آ، ادھر آ. قلندر کو بلایا گیا. کہا تیرا کان قریب لا، میں تیری بے عزتی نہیں کرنا چاہتا. کان قریب لایا. قلندر کے کان میں محبوب الہی نے کہا او قلندر بھوک سے مر رہا تھا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھا لیا تھا، بھول گیا؟ اس سے اچھا نہیں ہے میری خانقاہ کا کھانا. قلندر اچھل گیا. کہا حضور اس کو اپنے سینے میں رہنے دیجئے، اب جو کھلائیں گے کھا لوں گا. سبحان اللہ. اب جو کھلائیں گے کھا لوں گا، اس کو آپ اپنے تک رکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محبوب الہی ہے جناب. حضرت سرکار امیر خسرو، حضرت سرکار امیر خسرو کلام لکھ کے لاتے اور سناتے. اور نعت شریف سننے کے بعد محبوب الہی کہتے خسرو تیری نعت بڑی اچھی ہے، مگر سعدی کی ربائی تو سعدی کی ربائی ہے. سعدی کی ربائی کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. یہ سعدی کی ربائی ہے. سعدی نے لکھا وہ اپنے کمال کو، اپنی کمال کی وجہ سے بلندی پر پہنچے، اور ایسے حسن والے ہیں کہ جناب تمام تاریکی ان کے مقدس چہرے کے نور سے تمام اندھیرا دور ہو جاتا ہے. کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. میرے محبوب تو ایسے ہیں کہ ان کی تمام عادتیں بے مثال ہیں. 3 مصرع کہہ دیا سعدی نے، چوتھا نہیں آ رہا، چوتھا نہیں آ رہا. جناب چوتھے کی تڑپ میں مدینے والے کو یاد کیا. سبحان اللہ. مدینہ پہنچنے کے لیے جناب والا ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تصورات میں پہنچنے کے لیے عشق مدینہ کی ضرورت ہوتی ہے. حضور کرم فرماتے کام ہو جاتا ہے. توجہ ادھر، توجہ کئی مدینے کی طرف. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، سبحان اللہ. یاد وہ پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ادھر پکارا، چوتھا مصرع نہیں بن رہا، حضور خود خواب میں تشریف لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کا سعدی تیرے مصرے کیا ہے؟ کہا حضور بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ. کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. حضور نے فرمایا سعدی کہہ دینا صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصرع تاریخ کی کتابوں کے مطابق درود پڑھو ان پر اور ان کی آل پر. یہ مصرع
اسرا مصطفیٰ کا بخشا ہوا ہے۔ جناب وہ نعت ہے کہ جس کی مقبولیت صرف حضور تک نہ ہو بلکہ جس کو مکمل بھی حضور کی زبان سے کیا جا رہا ہے۔ پھر حضور جناب والا اس کو سنا کرتے، سادی سناتے، حضور سنتے۔ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں خسرو کلام لے کے پہنچتے، امیر خسرو کا کلام ان کے پیر مغاں سنتے، اور سننے کے بعد سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے بعد آخر میں کہتے تھے خسرو تیرا کلام بڑا اچھا ہے مگر سادی کی ربائی تو سادی کی ربائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار خسرو پھر کوشش کرتے تاکہ اور اچھا لکھ کے لائیں، دوسری نعت شریف لکھ کے لاتے، اپنے پیر کو سناتے، پورا کلام سنتے اور پھر کہہ دیتے خسرو تیرا کلام بڑا پیارا ہے مگر سادی کی ربائی تو سادی کی ربائی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہو گیا تو سرکار امیر خسرو نے کہا حضور آپ بتا دیں سادی کی ربائی کیا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقبول بارگاہ لوگ ہیں وہ۔ حضرت نظام پاک نے اپنی چادر اٹھائی اور چادر حضرت سرکار امیر خسرو پر ڈال دی۔ امیر خسرو پر چادر ڈالنی تھی، انہیں نظر آتا ہے کہ ایک جلوہ جہاں آرا شخصیت تشریف فرما ہے، جلوہ جہاں آرا لیے، اور جناب ایک شاعر دربار ہے، وہ اس مقدس ذات کی طرف منہ کر کے یہی پڑھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ، اور وہ خوبصورت ذات کسی اور کی ذات نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کا دربار لگا ہے، اور حضور کے دربار میں سادی پڑھ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ۔ آپ بھی پڑھ لینا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ چار مصرے پورے ہوتے ہیں، حضور کہتے ہیں سادی پھر سنا، سادی پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور کہتے ہیں سادی پھر پڑھ، سادی پھر پڑھتے، پوری ہوتی ہے بات، سادی پھر پڑھ، سادی پھر پڑھتے۔ حضرت نظام پاک نے چادر اٹھا لی، کہا خسرو دیکھ لیا سادی کی ربائی کا مقام؟ کہا جی حضور دیکھ لیا۔ ان کو تو خود حضور سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں۔ اب دل میں یہ تھا کاش میں بھی کوئی ایسی نعت لکھوں، کوئی ایسی نعت لکھوں جناب والا جس کو حضور اسی طریقے سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ تمنا تو بہرحال رہتی ہے، پریشان حال۔ ایک دن جناب والا سمندر کے کنارے ایک دن بیٹھے تھے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ کون آیا؟ حضرت خضر آئے۔ خضر علیہ السلام کا کام ولیوں کی رہنمائی کرنا، ہاں ولیوں کی رہنمائی۔ سوانح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں لکھا ہے میرے آقا نعمت سرکار مخدوم پاک جب اپنے مرشد حضرت علاء الحق بنگالی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے کہا جب سے سمنان کا تخت چھوڑ کے نکلے ہو تب سے لے کر بنگال پہنچنے تک میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرتا ہوا نظر آیا ہوں۔ ہاں مخدوم پاک اس بلند پایا ذات کا نام ہے جس کو طریقت کی منازل حضرت سرکار اویس قرنی خواب میں آ کر سکھاتے تھے، جس کو ذکر الہی کیسے کرنا ہے یہ طریقہ حضرت خضر علیہ السلام آ کے سکھاتے۔ بات لمبی ہو جائے گی، سلطان اشرف کی بات ہوگی تو ابھی میں گفتگو کو تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ بات یہ کر رہا تھا خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے خسرو بڑے مایوس ہو؟ کیسی ایسی بات ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام تسلیم سے پوچھنے لگے یہ بتائیے کہ سعدی کی زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی؟ سعدی کی زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی؟ تو خضر نے برجستہ کہا میں نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اپنا لعاب دہن ان کے، یہ خضر ہیں مگر ایک ایسا شہنشاہ بھی ہے جو بغداد معلیٰ کی سرزمین پر تشریف فرما، پیروں کا پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم ایک دن جلال میں آئے۔ خضر علیہ السلام اڑ رہے تھے تو جناب غوث نے کہا اے خضر ذرا رک جا، اے خضر ذرا نیچے آ، اور وہ بنی اسرائیل سے ہے تو کہا اے بنی اسرائیلی، اے خضر نیچے
نیچے اتر جا اور مجھ محمدی کی بھی تقریر سن کے جا. یہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے لعاب دہن ڈالا تھا اس لیے تاثیر آ گئی, تڑپ گئے امیر خسرو کا, پھر میرا بھی منہ حاضر ہے. لعاب دہن ڈال دو. خضر نے کہا اپنی مرضی سے تو نہیں ڈالتا. کہا پھر کیا ہوا, کب وہ مدینے کی سرکار جب اشارہ کرے گی اس دن ڈال دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جناب والا مقام رسالت ہے, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن امیر خسرو کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت امیر خسرو کلام پڑھ رہے ہیں, ایک خوبصورت سی شخصیت آئی, حضرت محبوب الہی کے پاس بیٹھی اور امیر خسرو کا پورا کلام سنا اور خسرو کو داد دی اور داد دے کے چلے گئے. خسرو کلام مکمل کر کے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نظام پاک نے فرمایا خسرو تجھے معلوم ہے یہ کون تھا؟ کہا نہیں معلوم. کہا سن خسرو یہ وہی سعدی ہے جس کی ربائی مصطفیٰ سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آج تیری محفل میں آیا ہے. چلیں تصوف کی باتیں, بات تو بہرحال بات ہے, آپ سلسلہ چلتے رہیے. یہ سلسلہ چشت ہے. محبوب الہی حضرت سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی, سلسلہ بسلسلہ خواجہ نور محمد مہاروی, ان کے بعد شاہ سلیمان توسوی, ان کے بعد نجم سرکار, ان کے بعد حضرت خواجہ عبداللطیف چشتی. سبحان اللہ. ایک ایسی ذات آخری لمحے میں گفتگو, ایک ایسی ذات جس نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی, ایک ایسی ذات جس کا مقام و مرتبہ میں کیا بیان کروں. ایک روایت سنی ہوئی ہے, کتابوں میں تو نہیں لکھی مگر سنی ہوئی ہے, پہلے ہی کہہ دیتا ہوں سنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آج کل کا ماحول تو سبحان اللہ ہے نا, اسی لیے پہلے تیسری بار کہہ دیتا ہوں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہے, سنی ہوئی ہے. کیا روایت ہے؟ چونکہ جودھ پور کی بات ہے, بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب میں نہیں لکھی جاتی, اور بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں, بہت سے ولیوں کے بارے میں کتابوں میں نہیں لکھا ہے, ان کی چوکھٹوں پہ پہنچے تو پڑوسی ان کی بڑی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کے مراتب اور منازل کے معاملات ہیں. روایت کیا ہے, بات کیا ہے؟ حضرت سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج چھوڑی کیوں, اس متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی صاحب عرس, صاحب مزار, جن کے یہاں ہم اور آپ آئے ہیں, یہ زمین بھی انہی کی ہے, ان کی بنائی ہوئی ہے. یہ آپ نے شعر سنا نا شریف بھائی سے, دربار بن گیا ہے سلیمان کا یہ مقام. مطلب کیا ہے, حضرت سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی یہاں تشریف لائے تو یہاں بم پڑے تھے اور جناب کچرے پڑے تھے, بارود وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑی تھی اس دور میں, جسونت سنگھ کے دور میں. اب جب مسئلہ یہ ہوا تو جناب یہ ہوا کہ اس جگہ کو سرکار خواجہ عبداللطیف نے کھولا, صفائی کروائی, بہت ساری چیزوں کو زمین کے اندر دبا دیا, زمین کو سمتل کیا, اور جناب اس جگہ کو مقدس بنانے کے لیے اس کا نام دربار سلیمانی رکھا. اس کا نام دربار سلیمانی نجم الحسن صاحب نے نہیں رکھا ہے, اس کا نام دربار سلیمانی خواجہ عبداللطیف صاحب نے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ دربار بن گیا ہے سلیمان کا یہ مقام. کب سے؟ پہلے تو بارودوں کی جگہ تھی, پہلے تو جناب کباڑ خانہ تھا, مگر کب سے یہ دربار سلیمانی بنا؟ جب سے خواجہ عبداللطیف کا قیام ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ سرکاری زمین تھی اس وقت. کیا تھی؟ سرکاری زمین تھی. بہت سے ہوتے ہیں لوگ جن کو ہضم نہیں ہوتی ہماری آپ کی ترقیاں, وہ پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں, ارے صاحب سرکاری زمین کو قبضہ کر لیا, فقیر نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, ایسا کر لیا, ویسا کر لیا. مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کرنے کچھ جاتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے. ہاں, بادشاہ کے پاس پہنچے لوگ اور کہا صاحب وہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ آپ سے پوچھا ہی نہیں, قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا کیا ہوا قبضہ کر لیا تو؟ میر صاحب کے نام سے آپ مشہور تھے, بہادر انسان, میر صاحب کے نام سے آپ مشہور تھے. تو لوگوں نے کہا میر صاحب نے قبضہ کر لیا آپ کی وہ زمین, وہاں رہنے لگ گئے, گھر بنا لیا اپنا. اللہ اکبر. معلوم ہے بادشاہ نے جواب دیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے معبود کی عبادت کے لیے تو جگہ بنائی ہے نا, ابھی تک ان کو لکھ کے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ زمین ان کی ہے. اب تم نے مجھے بتایا ہے تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آج کے بعد وہ زمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے تو کچھ کرنے, ہو گیا کچھ, کہا آج کے بعد میں لکھ کے
دے دیتا ہوں، وہ ساری زمین حضرت خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ دربار سلیمانی ہے. یہ کیا ہے؟ دربار سلیمانی ہے. بولو یار، یہ دربار سلیمانی ہے. اس کے بانی خواجہ عبداللطیف چشتی ہیں. آپ ہے نا مقدر کی بات کہ ہم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں، ہم کسی سرکار کے دربار میں نہیں، خواجہ لطیف پاک کے دربار میں بیٹھے ہیں. اور انہوں نے اس دربار کا نام اپنے والد کے کہنے پر اپنے دادا پیر کے نام پر دربار سلیمانی رکھا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ یہاں فقط عبداللطیف کا فیضان نہیں ہے، یہاں نجم الدین کا بھی فیضان ہے، اور ان کے مرشد شاہ سلیمان غوث زمان کا بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دربار سلیمانی ہے. فوج چھوڑنے کی بات چل رہی تھی تو وظیفہ کر رہے تھے. رات کی تاریکی تھی، غالباً سردی کی رات تھی. تو وہ سنی ہوئی روایت اب پڑھ رہا ہوں. تو وہ وظیفے میں لگے ہوئے تھے. رات کی تاریکی میں جب ایک فوجی گشت کرتے ہوئے چیک کرنے نکلا کہ دیکھیں فوجی کیا کر رہے ہیں، تو دیکھتے 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 خواجہ عبداللطیف کے خیمے میں آیا. اور جب خواجہ عبداللطیف سرکار کے خیمے میں آیا تو کیا دیکھا؟ انگیٹھیاں ہوتی تھی نا پہلے روشنی کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے اسے جلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس چیک کرنے والے فوجی نے کیا دیکھا کہ میر صاحب کا سر اس انگیٹھی کے اوپر رکھا ہوا. اللہ اکبر، اللہ. اور آگ جل رہی ہے. اس نے سوچا کہ حضرت وصال فرما گئے، اسی لیے آگ کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. اس نے سوچا کہ حضرت کا سورگواس ہو گیا، تشریف لے گئے دنیا سے. وہ بھاگا بادشاہ کے پاس گیا کہ ہمارے بڑے مشہور فوجی میر صاحب اب نہیں رہے، عبداللطیف صاحب نہیں رہے. مہاراجہ خود آیا اور جب پہنچے خواجہ عبداللطیف صاحب کے خیمے میں تو دیکھا یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کا جو دور ہوتا تھا نا وہاں ادنا سی گستاخی سر قلم. تو رات کی تاریکی میں بادشاہ کو اٹھا کے لائے. اب اگر یہ بات جھوٹی ہے تو ظاہر ہے کہنے والے کا قتل، مگر یہ نہیں کہاں گوارا کہ کسی بے قصور کو مارا جائے. تو فوراً خواجہ عبداللطیف صاحب نے فرما دیا بات ایسی ہے جو اس نے دیکھا وہ بھی سچ تھا، جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی سچ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس نے دیکھا وہ بھی سچ تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی سچ ہے. اب جب میرا راز ظاہر ہو گیا ہے تو میں سینا سے استعفیٰ دوں. یہ ایک وجہ ہے فوج چھوڑنے کی. باقی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ موڈ ہوا چھوڑ دیا. بہرحال چلیں آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. اب چھوڑ کر وہ چہار ترکی ٹوپی، وہ جناب والا صاحب سجادہ جو ہے وہ آج انہوں نے سفید پجامہ پہنا ہے، کل جب محفل سما میں بیٹھیں گے تو نیلا پہنیں گے. کیوں؟ وجہ خواجہ عبداللطیف صاحب کی سنت ہے. ہاں بات اور پیچھے جائے گی نجم سرکار کے یہاں بھی، تفصیل میں نہیں جاتا، میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. تو سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دربار سلیمانی بنایا تھا اور باقاعدہ اپنے والد گرامی کا عرس کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب نجم سرکار کا عرس نہیں ہوتا یہاں، مگر خواجہ عبداللطیف صاحب کرتے تھے اور 3 دن کرتے تھے. اور جناب باقاعدہ محفل سما کا آغاز ہوتا تھا. میں نہیں کہتا، کتاب میں جو لکھا وہ پڑھ دیتا ہوں. اور باقاعدہ قوالی بیٹھ کر خواجہ عبداللطیف صاحب خود سنتے تھے اور اپنے والد گرامی کا عرس یہاں مناتے تھے. اس لیے کہ ان کے پیر و مرشد نے، ہم کے پیر و مرشد نجم سرکار نے فرمایا تھا کہ عبداللطیف تو جہاں رہے گا میں تیرے ساتھ رہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ساری باتیں سرکار خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کبھی میں آپ کو کسی کا قصہ سناؤں، نینی بھائی کا، ادھر نہیں جاتا، میں بات کو ختم کرنے لگا. آخری بات بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی بات. خود خواجہ عبداللطیف صاحب اپنا خواب بیان کرتے ہیں. اچھوں کا خواب اچھا ہوتا ہے، اچھوں کی باتیں اچھی ہوتی ہیں. خواب سنا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت خواجہ عبداللطیف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ نقار خانے سے بلند دروازے کے بیچ میں لنگر عام تقسیم ہو رہا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اکبری مسجد میں سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ جناب والا نعمتوں کو تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی ذات جس کا چہرہ، اس کے چہرے کے سامنے چاند کی روشنی بھی کم نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ تشریف فرما ہے. جب ہم ان کے قریب پہنچے بہت سوں کو دیکھا کہ سب ہاتھ باندھ کے وہاں کھڑے ہیں. میں اور میرے بھائی دونوں ہاتھ باندھ، نور احمد دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. اتنے میں
اس خوبصورت چہرے والے کی نظر مجھ پر پڑ گئی، ہم پر پڑ گئی، تو ایک ذات کو بلا کے اس عظیم ذات نے کہا سنو یہ دونوں میاں نجم الدین کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، واہ 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 یہ دونوں میاں نجم الدین کے بیٹے ہیں، لے جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خوبصورت ذات ہمیں لے کر ایک تو ذات حکم فرمانے والی اپنی جگہ تشریف فرما ہوئی، اور دوسرے صاحب ہمیں آئے اور ہمیں دسترخوان تک لے گئے، ہم نے کھانا کھایا، اور جب نعمتیں کھا چکے تو جب ہمیں کھانا کھلا رہے تھے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں اور جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ کون ہے؟ کہا جس کے سامنے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ مدینے کے مختار محمد عربی ہیں، سبحان اللہ۔ اور دنیا مجھے معین الدین اجمیری کے نام سے سبحان جانتی ہے۔ اللہ۔ یہ تمہارا مقدر ہے، مدینے والے تمہیں بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ابا کو بھی پہچانتے ہیں، اور صرف پہچانتے نہیں ہیں بلکہ تمہیں اپنی نعمتیں بھی کھلاتے ہیں اور مجھے کھلانے کا حکم دیتے ہیں۔ خدا جانے وہ دسترخوان کیسا تھا، اس کی نعمتوں کی بلندی کیسی تھی، وہ سرکار کس انداز میں جلوہ بار تھی، یہ تو دیکھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ آپ ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں ہماری آنکھوں کی بھی معراج ہو، اور جناب ہم بھی وہ جلوہ جہاں آرا دیکھیں جسے قرآن نے والضحیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ جناب مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں ہے، بس مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں باادب کھڑے رہا کریں۔ وقت آن پڑا ہے، ادھر اللہ والوں کی ٹیم بارگاہ غریب نواز میں، بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے، ہم اور آپ بارگاہ خواجہ عبداللطیف میں ہاتھ باندھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔